اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ انعام الحق میرا نام بیٹا، انسپیکٹر رینک پولیس ٹریننگ اسکول آباد میں حیدر لا انسٹرکٹر میں پوسٹڈ ہوں۔ میرا اور آپ کا آج کا جو انٹریکشن ہوگا وہ اریسٹ ہاؤ میڈ، گرفتاری کس طرح کی جائے گی۔ بطور پولیس آفیسر یاد رکھیں بیٹا، ہمارا کام کلیکشن آف ایویڈینس، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، لوگوں کی لائف کو، ان کی رسپیکٹ کو، ان کو سیکورٹی ان کو دینا ہوتا ہے۔ تو جو شخص کسی قسم کی کوئی بھی قانون کی کہیں کو وائلیشن کرتا ہے تو الٹیمیٹلی ہم لوگ اس کو اریسٹ کرتے ہیں۔ تو ضابطہ فوجداری ہمیں اس کا پراپر ایک ہی پروسیجر بتا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کسی بھی کرمنل ہے، اکیوزڈ ہے، اس کو کیسے اریسٹ کرنا ہے، جو پراپر اس کا ایک ہی پروسیجر ضابطہ فوجداری میں دیا گیا ہے۔ اریسٹ ہاؤ میڈ بیٹا، گرفتاری کس طرح کی جائے گی۔ جب بھی آپ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ آپ اگلے شخص کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے، آپ نے اس کو پکڑنا ہے، فرسٹ اسٹیپ۔ سیکنڈ پہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر انڈر اریسٹ، اوکے۔ تھرڈ پہ اگلا بندہ خود آپ کو پرسنلی اپنی گرفتاری پیش کر دیتا ہے۔ یہ تین ڈفرینٹ پوزیشنس ہیں گرفتاری کی، کہ آپ اس کو قابو کر لیتے ہیں، آپ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں، آپ اس شخص کو کہتے ہیں یو آر انڈر اریسٹ، اور تھرڈ پہ آپ وہی جو شخص ہوتا ہے وہ شخص وہ آپ کو خود اپنی گرفتاری پیش کر دیتا ہے۔ یہ اس کی تھری ڈفرینٹ پوزیشنس تھی گرفتاری کی۔ اس کے ساتھ اگر اگلے شخص کی طرف سے، اگلا شخص مین کہ اکیوزڈ ہے، اس کی طرف سے کسی قسم کی آپ کو کوئی بھی ریزسٹنس آتی ہے تو دین ایسی صورتحال میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ 46 ہمیں جو سیکشن ہے وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس آئے گی دین، اور اسی طرح آپ کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ جو شخص ہے وہ فیمیل ہے، تو یاد رکھیں جو بھی فیمیل ہے اس کو میل پولیس آفیسر اریسٹ نہیں کر سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 46 میں اگلے شخص کی طرف سے ہمیں کسی کی ریزسٹنس کا سامنا ہوا تو یاد رکھیں جس جرم میں آپ اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئے ہیں وہ ایک سیپریٹ جرم ہے، لیکن اگر اس شخص کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس آتی ہے تو اس نے ایک نئے سرے سے ایک جرم کر دیا۔ سیکشن 224 پی پی سی کے تحت اس کا یہ ایکٹ یہ قابل سزا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت اس کے خلاف ایک نئی ایف آئی آر لانچ کر دی جائے گی۔ اور یاد رکھیں بطور پولیس آفیسر اگر آپ کسی بھی شخص کو انلیگلی ڈیٹین کر لیتے ہیں، غیر قانونی طور پر آپ کسی بھی شخص کو اریسٹ کر لیتے ہیں، تو جب آپ کسی شخص کی اس کی گرفتاری کو پروو نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کسی عداوت کی پوزیشن میں یا کسی کی پریشر کی پوزیشن میں کسی شخص کو کہیں کو گرفتار کرتے ہیں، آپ کا جو ایکٹ ہے وہ تدبیرات پاکستان سیکشن 220 کے تحت قابل سزا ہے، اور آپ کے خلاف اس کے تحت پراپر ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے۔ یہ 46۔ نیکسٹ 47 کسی مقام کی تلاشی جہاں گرفتاری طلب داخل ہوا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کسی مکان میں داخل ہو گیا ہے، اب وہ شخص مکان میں داخل ہوتا ہے تو دین بھی بطور پولیس آفیسر ہم نے اس کو کیسے اریسٹ کرنا ہے۔ اریسٹ کی وہی جو تین بیٹا پوزیشنس ہیں، وہ تینوں کی پوزیشنس کو ہم لوگ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اگلے شخص کو گرفتار کرنے کے لیے۔ وہ کسی کے مکان میں چلا گیا تو ہمارا جو سیکشن ہے 42 میں پولیس آفیسر اور مجسٹریٹ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو گرفتاری کے بارے میں یا کسی بھی کوئی جرم کے بارے میں ان سے وہ ہیلپ لے سکتا ہے۔ 42 اور 47 کو بیٹا اگر ہم عوام کب پولیس کو مدد دے گی، اس کو اگر ہم کمبائن کر لیں تو دین آپ خواہ کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے
کسی کے ڈیرے پہ کوئی شخص کو اپنے چلا گیا یا کسی کے محل میں یا کسی کے فلیٹ میں، تو آپ بطور پولیس آفیسر، ایک صورت ہے وارنٹ کی اور ایک صورت ہوتی ہے بیٹا ود آؤٹ وارنٹ۔ وارنٹ کمپلسری ہوتا ہے، ایک مینڈیٹری ہے جب بھی کسی شخص کو اریسٹ کرنا، لیکن چند ایسی پوزیشنس آتی ہیں کہ جس میں وارنٹ کا ایشو ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر اگلا جو اکیوزڈ ہے اس کے فرار ہونے کا اندیشہ ہے، اس کو کسی طریقے سے انفارمیشن مل گئی ہے کہ اگلا بندہ نکل گیا وہاں، فوری طور پر وہ نکل جائے گا، تو دین آپ اس کو وہ وارنٹ نہیں کر کے دکھائیں گے، جبکہ آپ فوری طور پر اگلے شخص کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ اور نیکسٹ، رسائی حاصل نہ ہو سکنے کی صورت میں ضابطہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ نے کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے، لیکن وہ آپ کے ایکسیس سے، اب وہ آپ کو وہ ایکسیس میں وہ شخص نہیں رہا ہے، وہ کسی کے گھر میں چلا گیا ہے، کسی بلڈنگ میں وہ چلا گیا ہے، تو بطور پولیس آفیسر سیکشن 48 آپ کو ضابطہ فوجداری کا بیٹا بتا رہا ہے کہ آپ اس کو ہر حال میں گرفتار کریں۔ کس طرح سے کریں گے کہ آپ اس کا جو مین گیٹ ہے، مین جو انٹرنس ہے، آپ وہاں سے داخل ہوں گے۔ اگر مین انٹرنس پہ آپ داخل نہیں ہوتے ہیں تو ادر ان کی کہیں کوئی انٹرنس ہے، تو آپ کسی بھی صورت میں اگلے شخص کو جو کہ آپ کو مطلوب ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور ایک بات، ڈیورنگ اگلے شخص کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس افسر کسی قسم کا کہیں کو زخمی ہو جاتا ہے پولیس افسر، تو ایسی صورتحال میں جو اکیوزڈ ہے، ایک تو ایف آئی آر آلریڈی اس کے خلاف رجسٹرڈ ہو چکی ہوئی ہے جس میں آپ اس کو گرفتار کریں۔ سیکنڈ، 332 کے تحت فردر اس شخص کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر دی جائے گی اگر وہ کسی قسم کی ایسی کوئی رزسٹنس کرتا ہے جس میں بطور پولیس آفیسر آپ کہیں کو زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کسی کے گھر میں، کسی کے ڈیرے پہ، کسی کی فلیٹ پہ، کسی کے کوئی بھی ایسی جگہ جس جگہ پہ آپ کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ اتنے تیز لوگ ہیں کہ انہوں نے آپ کو وہاں پہ ڈیٹین کر لیا، انہوں نے وہاں پہ آپ کو بند کر دیا ہے، تو آپ کو 49 ہمارا جو سیکشن ہے یہ آپ کو اس چیز کی اتھارٹی دیتا ہے کہ آپ ان کی کھڑکیاں، دروازے، ہر چیز کو آپ اپنا پار کو یوز کرتے ہوئے توڑ کے اپنے آپ کو وہاں سے باہر لا سکتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد وہاں سے لے سکتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور مزاحمت غیر ضروری نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کو جب گرفتار کرتے ہیں تو وہاں پہ غیر ضروری طور پر آپ لوگوں نے رزسٹنس نہیں کرنی ہوتی کسی قسم کے اگلے شخص کو، اس لیول پہ آپ نے اس کو ٹارچر یا اس لیول پہ آپ نے خود پارس کا یوز نہیں کرنا کہ وہ کسی قسم کی آپ کو، اگر مزاحمت نہیں ہے تو آپ اس پہ کوئی 3rd ڈگری کا یوز کرتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یاد رکھیں کہ جو ہینڈ کف ہے، یہ جو ہتھ کڑی ہم پولیس آفیسرس لگاتے ہیں کسی بھی اکیوز کو، یہ مینڈیٹری نہیں ہے۔ ہتھ کڑی صرف ایک چیز کو شو کر رہی ہے کہ اگلا جو اکیوزڈ ہے وہ ہیلدی ہے، وہ طاقتور ہے اور اس کے بھاگنے کا اندیشہ ہے۔ یہ تمام پوزیشنز 46، 47، 48 اور 49 ان میں جو گرفتاری کا طریقہ کار اور کہیں بند مقام پہ کہیں شخص کو چلا گیا تو دین ایسی صورتحال میں آپ اس کو کس طرح سے گرفتار کر سکتی ہیں۔ کسی کو رسائی آپ کی نہیں ہے تو دین آپ نے وہاں پہ ایسے شخص کو گرفتار کیسے کرنا ہے، اور اگر بطور پولیس آفیسر آپ کو وہاں پہ کسی نے ڈیٹین کر لیا تو دین آپ نے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ تمام سچویشن کو بیٹا ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے تو ویلکم۔ تھینک یو۔